بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام میں باب صلاۃ الخوف شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں 149 149 الحدیث التاسع والاربعون بعد المئہ، باب صلاۃ الخوف میں یہ حدیث نمبر ہے. بعض نسخوں میں شاید 194 یا 193 ایسے کچھ نمبر رہے گا. تو باب صلاۃ الخوف، یہاں سے ہم لوگوں کو آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس میں پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم اللہ. جی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلاة الخوف. جی، رسول اللہ صلاة فاعل. رسول اچھا جی رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، صح، فصلى بالذي جی صحیح صحیح. ہاں جی فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت طائفتان ركعة. جی جی رکعتن رکعتن دو مرتبہ. اچھا، وقضت طائفتان ركعة. اتنا اچھا شیخ، اس میں دوسری بار رکعتن نہیں ہے. اچھا ہاں، جی ایک ہی بار رکعتن ہے. جی. اچھا اچھا. وعن زيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين وجاہ العدو. وجاء العدو وجاہ فصلى بالذين وجاہ. مع جی اچھا، وجا کی واو کو کسرہ ہے. جی جی. ہاں، وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا. جی فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى. ہاں نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، حمزہ ہے؟ ہاں جی جی ہاں ہے نہیں حمزہ ہے؟ ہاں ہاں ہے، ہاں ہے، لیکن ایسا وہ دکھ رہا مجھے حمزہ کی طرح دکھ رہا، اس لیے جو ہے نا حمزہ پڑھ دیا. فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله شيخ مع رسول الله مع رسول اللہ صلى الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمہ. يا شيخ حثمہ حثمة. ایوہ. جی حثمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا ایوہ. صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود
وصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود مؤخر وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف جی خا کے جی فتحے جی کے ساتھ مؤخر. اچھا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم ذكره مسلم بتمامه. ذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. طيب وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب سے باب صلاۃ الخوف اس میں منتخب حدیثیں پڑھ رہے تھے. امام مقدسی نے اس میں صرف 3 حدیثیں ذکر کی ہیں اور صلاۃ الخوف یہ قرآن و سنت سے اجماع سے ثابت ہے اور اس کی وجہ خوف ہے. یعنی جب جہاد ہو یا ایسا ماحول جب پیدا ہو جائے کہ دشمن کے حملے کا خدشہ ہو، سب لوگ ایک جٹ ہوں، تو ایسے موقع پر یہ نماز پڑھی جائے گی اور اس میں عام نمازوں سے ہٹ کر کچھ زیادہ حرکت کی اجازت ہے. 1 سے 3 طریقے اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، یعنی 3 طریقوں پر مشتمل 3 احادیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے کئی طریقے جائز ہیں اور دیگر احادیث میں مذکور ہیں. امام مقدسی نے جو مشہور ہیں، روایت کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہیں، ان کو یہاں پر منتخب کیا ہے. امام ابن قیم وغیرہ نے 6-7 طریقوں کو صحیح بتلایا. امام ابن حزم نے اور زیادہ طریقوں کو صحیح بتلایا. امام نووی نے، امام ابن حزم اور امام ابن حزم نے 14 طریقے اور امام نووی نے 16 طریقوں کو صحیح بتلایا. تو اس طرح یہ طریقے جتنی بھی صحیح روایتوں سے وارد ہیں وہ دشمن کی ہیئت اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے جو کیفیت زیادہ آسان اور مناسب رہے گی مسلمانوں کے لیے، اس کو اس وقت وہ منتخب کریں گے. اس کا اختلاف دشمن اگر قبلے کی طرف ہو تو ایک دوسرا طریقہ آخر میں جو بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں، اور اگر دشمن قبلے کی طرف نہ ہو، پیچھے سائیڈ میں ہو، تو اس صورت میں تھوڑا ایک الگ طریقہ بیان کیا گیا. یعنی یہ طریقے بالکل مقابلہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے ہیں. ایسا نہیں کہ پورے کے پورے لوگ سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں رہیں اور دشمن پیچھے سے حملہ کر دے، سامنے سے حملہ کر دے، دائیں بائیں سے حملہ کر دے، تو اس طرح مسلمانوں کا کافی نقصان ہو جائے گا. اس اعتبار سے اگر غیر قبلہ میں ہے، دشمن پیچھے سائیڈ میں ہے، تو ایسی صورت میں
ایسی صورت میں آدمی کس طریقے کو اپنائے، یہ سارے توجیحات موجود ہیں، اور یہ سارے توجیحات کے مطابق جو امیر رہے گا جہاد کا وہ ایک منتخب کرے گا کہ کون سا طریقہ مناسب ہے، اسی اعتبار سے وہ نماز ادا کریں گے۔ بہر صورت نماز کے لیے کسی بھی قسم کی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے اگر 3-4 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنا مناسب ہوتا مسلمانوں کے لیے، تو سب سے پہلے جنگ میں یہ بات کہی جاتی کہ آپ لوگ آج کی ساری نمازیں صبح سے شام تک کی جتنی ہیں وہ بعد میں عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں کہی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یقیناً وقت پر ہی فرض ہے، اور ایسی صورت میں آدمی کسی بھی قسم کی تاخیر نہیں کر سکتا۔ اور جہاد کی صورت میں سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اور مسلمانوں کو جو فتح ہوتی ہے یہ ہمارے ہتھیار سے نہیں بلکہ یہ ہمارے تعلق باللہ سے، اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا قوی ایمان ہے اس بنیاد پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنی عمارت میں آتے ہی جو سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا وہ یہی کہ حضرت خالد بن ولید کو فوج کا کمانڈر جو تھے منتخب تھے پہلے سے حضرت ابوبکر کی دور خلافت سے، آپ نے آ کر ان کو ہٹا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، اور یہ کہا کہیں لوگوں کا اس طرف رجحان نہ ہونے لگے کہ حضرت خالد بن ولید کی مہارت سے ہی ہم جنگ جیتتے ہیں، تو یہ کہیں عقیدے پر ضرب نہ پڑے، لوگوں کو ایک طرح کی اس طرح کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک موقف تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنے دور خلافت میں آتے ہی جو بڑی بڑی تبدیلیاں کی اس میں سے ایک تبدیلی یہ تھی۔ تو اس وقت سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا جو جنگ جیتنا ہے یہ ہمارے کرتب کی وجہ سے نہیں ہے، یا ہمارے اپنے مہارت کے بل بوتے پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس صورت میں نماز بالکل تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلا جو طریقہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں صلاۃ الخوف پڑھائی، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک فوج کا ایک حصہ ایک ٹکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اور ایک ٹکڑی دشمن کی نگرانی کر رہی تھی۔ اگر قبلے کی طرف نہ ہو، پیچھے سائیڈ میں ہو، تو آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ ادھر دشمن کی نگرانی کریں گے۔ جیسے ابھی مان لیں کہ اگر 2000 لوگ ہیں مثال کے طور پر، تو 1000 لوگ نماز پڑھیں گے، 1000 لوگ ادھر دشمن کی نگرانی کریں گے۔ اور اس صورت میں پہلی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جماعت کو پڑھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو لوگ دوسری جماعت تھی جو دشمن کی نگرانی کر رہی تھی، تو یہ لوگ وہاں چلے گئے نگرانی کرنے کے لیے، اور جو جماعت نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اور ہر ایک جو جماعت تھی اپنی اپنی ایک ایک رکعت کو مکمل کر لی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیے، آدھی فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، ایک رکعت نماز پڑھ لی، پھر وہ نگرانی کے لیے چلے گئے، جو دوسری جماعت تھی وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی ایک رکعت نماز پڑھ لی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیے تو یہ جو آپ کے ساتھ اب لاسٹ میں پڑھ رہے تھے یہ لوگ اپنی ایک رکعت مکمل کیے، پھر نگرانی کے لیے چلے گئے، تو جو لوگ نہیں پڑھے تھے ایک رکعت وہ لوگ آئے اپنی ایک رکعت قضا کر لیے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام امام کی طرح نماز پڑھ کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا، اور دونوں جماعتوں نے ایک ایک رکعت قضا کر دی قضا کر لی، ادا کر لی۔ اب اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے سب سے پہلا مسئلہ یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ صلاۃ الخوف بالکل جب اس طرح کے حالات، جنگ کے حالات پیدا ہوں گے، اس صورت میں اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، اور اس میں کافی کچھ حرکت بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح ایک جگہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہنا، پھر ایک رکعت پڑھ کے پھر جانا، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اس میں تو کافی کچھ حرکت ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ نماز کے لیے بالکل تاخیر کی گنجائش نہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتلایا گیا کہ جہاد کرتے ہوئے کیسے نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برابر چوکنا رہتے تھے نماز کے حالت میں۔ اگر کسی بھی صورت میں دشمن کی طرف سے حملہ ہو جاتا تو ایک فوج تو نمٹ ہی لیتی تھی، تو یہ پوری طرح غفلت میں رہنا دشمن سے، یہ توکل نہیں ہے، یہ بلکہ توکل کے خلاف ہے، کیونکہ تدبیر کو اختیار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ اصل میں صحیح توکل ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی حضرت یزید ابن رومان کی، اور اس کو جو روایت کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی اس میں، وہ تھے سہل بن ابی حثمہ۔ یہ دوسرا طریقہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی اور دوسری جماعت دشمن کی نگرانی کر رہی تھی۔ یہ بھی طریقہ اس صورت میں ہی عمل کیا جائے گا جب دشمن قبلے کے علاوہ دوسرے رخ میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنائی آپ کے پیچھے ایک جماعت نے صف بنائی، اور ایک جماعت دشمن کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں نگرانی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں، یعنی اس دوسرے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہو گئے، تو جو دوسری رکعت باقی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے والوں نے خود سے مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جو جماعت نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے خود سے مکمل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت ابھی شروع نہیں کی۔ یہ لوگ ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھے، ایک رکعت اپنے طور پر پڑھ لیے، سلام پھیر کر یہ لوگ گئے سیدھے دشمن کے پیچھے نگرانی کرنے لگے۔ وہ جو دوسری جماعت تھی جنہوں نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھا تھا، وہ لوگ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھڑے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا سلام پھیر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں جلوس اختیار کیا، یعنی سلام ابھی نہیں پھیرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز ہو گئی، آپ نے انتظار کیا کہ یہ لوگ جو آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ لوگ ایک رکعت اٹھ کر پڑھ لیے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان لوگوں نے 2 رکعت پڑھ لی، اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ طریقہ ہے جو سہل بن ابی حثمہ کی روایت سے منقول ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا طریقہ، یہ غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا تھا، اور ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پیروں میں اس قدر زخم ہو گئے کہ ان کو اس غزوے میں پیروں میں اپنے زخموں کی حفاظت، یا اپنے زخموں کی وجہ سے ٹاٹوں کو استعمال کرنا پڑا، ٹاٹ لپیٹے اپنے پیروں پر،
تو اس وجہ سے رقع اس کی جمع ہوگی رقاع، تو غزوۃ ذات الرقاع یہ اسی جنگ میں اس طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ یہ سہل بن ابی حثمہ کی روایت۔ اب ایک تیسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ طریقہ اس صورت میں، اچھا یہاں پر یہ جو دوسری حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس کے اندر مستنبط مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ ایک آدمی صلاۃ الخوف میں اپنے امام سے جدا ہو سکتا ہے، نماز کے مکمل ہونے سے پہلے جدا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے جو آ کر شکایت کی کہ حضرت معاذ کی نماز لمبی ہو گئی تو میں نے الگ اپنی نماز پڑھ لی اور جو ہے سلام پھیر کے میں گھر چلا گیا۔ تو ایسی صورت میں امام جب حد سے زیادہ طویل کر دے، ناقابل برداشت ہو، اس صورت میں جدائی اختیار کر کے امام سے اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طویل ہونے کی صورت میں بھی، اور دوسرا یہ کہ آدمی اگر صلاۃ الخوف پڑھ رہا ہے اور اس میں یہ طریقے کے مطابق وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنی نماز مکمل کرنے سے پہلے جدائی اختیار کرنے کی گنجائش اس کے لیے رکھی گئی۔ اچھا تیسرا جو طریقہ ہے اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی۔ طریقہ کیا ہوا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائیں، والعدو بیننا وبین القبلہ، ہمارا دشمن جو ہے قبلے ہی کی طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف رخ کر کے ہی، مطلب اپنا قبلے کی طرف رخ کیے تھے، اور اتفاق سے دشمن قبلے ہی کی جانب کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صفیں بنی تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جو صف تھی، یہ لوگ کچھ صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز شروع کی سب لوگوں نے شروع کر دی، اب دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے تھوڑی بہت نگرانی بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، کیونکہ سب دشمن بھی قبلے کی جانب ہے اور سب لوگ قبلے ہی کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کیے تو سب لوگوں نے رکوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رکوع میں اتنا زیادہ خطرہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبھی لوگوں نے رکوع کر لیا۔ جب سجدہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صف تھی، وہ صف، کیونکہ یہاں پر انہوں نے صفیں بنائیں، دو صفیں بنائی تھی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیچھے تھی، ایک اس کے پیچھے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صف تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ رکوع تو سب لوگ کر لیے، رکوع کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو اس کے بعد سجدہ ایک ہی صف نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو براہ راست جو صف تھی اس نے سجدہ کیا، پیچھے کے لوگ کھڑے رہے، دشمن کی نگرانی کرتے رہے۔ جب یہ لوگ سجدے کر کے اٹھ گئے اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر پیچھے کی جو صف سجدہ ابھی نہیں کی تھی وہ سجدے میں چلی گئی۔ ان لوگوں نے سجدہ کر لیا تو اب جگہ بدل رہے ہیں، امام اپنی جگہ پر ہے، دوسری صف پہلی صف کی جگہ میں آ گئی، پہلی صف دوسری صف کی جگہ میں چلی گئی۔ اب کی بار یہ لوگ سجدہ پہلے کریں گے، سمجھ رہے ہیں نا، جو پیچھے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے آ گئے، تو اب یہ لوگ سجدہ پہلے کریں گے۔ اب یہ پہلی مرتبہ میں جو لوگ پہلے سجدہ کیے تھے وہ چونکہ پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ لیٹ سجدہ کریں گے۔ تو یہ اس طریقے میں قبلے کی جانب اگر دشمن ہوگا تو یہ بالکل مناسب طریقہ ہے، جو دشمن کی کیفیت کے مطابق، دشمن کے وجود کے مطابق یہ طریقہ اپنایا جائے گا۔ تو بہرکیف اس طریقے کے مطابق ان لوگوں نے پہلی رکعت پڑھ لی، پھر دوسری رکعت میں یہ لوگ پیچھے والے صف والے سامنے چلے گئے اور سامنے صف والے پیچھے آ گئے۔ اب اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے والی صف نے بھی سجدہ کیا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ پیچھے والے بھی سجدہ کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ہم تمام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیر لیا. تو یہ طریقہ ہے جب قبلے کی جانب دشمن ہو. ورنہ اگر قبلے کی طرف نہ ہو تو ایسی صورت میں جو اس سے پہلے دو طریقے بتلائے گئے ہیں اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے مسلمانوں کے لیے کہ کسی بھی صورت میں نماز نہ چھوٹنی پائے، تو اس لیے نماز ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی بیان کیا ہے. تو یہاں یہ میٹنگ ختم ہونے جا رہی ہے، ہم لوگ یہاں تک صلاۃ الخوف تک ہم لوگ اپنی بات کو روکتے ہیں. انشاءاللہ کل کتاب الجنائز ہم لوگ شروع کریں گے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ.